دن کا آغاز غذائیت سے بھرپور ناشتے کے ساتھ حسینی تلبینہ جو بنا ہوا ہے 100% پیور انگریڈینٹ کے ساتھ، جس میں کسی بھی آرٹیفیشل فلیور کا یوز نہیں کیا گیا ہے۔ اپنے شہر میں ایجنسی حاصل کرنے کے لیے آج اس نمبر پر رابطہ کریں۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قالوا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، قال سنت ابیکم ابراہیم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ زمانہ بہت قریب ہو جائے گا، یعنی دن اور رات، سال اور مہینے اور ہفتے اس طرح گزرنے لگیں گے کہ آدمی کو ایسا احساس ہوگا کہ ابھی سال شروع ہوئے کتنے دن ہوئے تھے کہ سال ختم ہو گیا، مہینہ شروع ہوئے کتنے دن ہوئے تھے کہ مہینہ ختم ہو گیا، یعنی ایسا محسوس ہوگا کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ اب یہی دیکھ لیجئے، ایک بقرعید گزری تھی، دوسری بقرعید آ گئی، آج قمری سال کے آخری مہینے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے۔ یہ قمری سال کا آخری مہینہ ہے، جس طرح شمسی سال کا آخری مہینہ دسمبر ہوتا ہے اور پہلا مہینہ جنوری ہوتا ہے، اسی طرح قمری سال یعنی چاند کے اعتبار سے جو سال چلتا ہے اس کا آخری مہینہ یہ ذو الحجہ ہے اور پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ تو آج ذو الحجہ کی پہلی تاریخ ہے۔ یوں تو ہر مہینہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، ہر دن اللہ کا بنایا ہوا ہے، ہر رات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، ہر وقت اللہ کا بنایا ہوا ہے، لیکن سال اور مہینوں میں، ہفتوں میں اور دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مہینوں کو، کچھ دنوں کو، کچھ راتوں کو فضیلت بخشی ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ رمضان المبارک ہے۔ سب سے اہم رمضان المبارک کے روزے ہیں، اور سب سے اہم شب قدر ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ذو الحجہ کے یہ پہلے 10 دن، عشرے ذی الحجہ جو آج سے شروع ہو رہا ہے، اور عید الاضحیٰ کا جو دن ہے یعنی یوم النحر ہے، یہ عشرہ، بلکہ اس کے یہ عشرہ ہے، یہ بڑی اہمیت اور فضیلت رکھتا ہے۔ حدیث میں اس کے دنوں کے بھی فضائل ہیں اور اس کی راتوں کی بھی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ دنوں کی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ جو شخص ان 10 دنوں میں سے کسی دن کا ایک روزہ رکھتا ہے سوائے 10ویں تاریخ کے، کیونکہ 10ویں تاریخ کا روزہ حرام ہے، ناجائز ہے، باقی اور دنوں کے جو روزے رکھتا ہے تو ایک روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔
اور ان راتوں میں سے کوئی رات اگر آدمی جاگ کر عبادت میں گزارتا ہے تو ایک رات میں عبادت کرنے کا وہ ثواب ملتا ہے جو شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر عبادت پسند ہے، لیکن ان 10 دنوں میں وہ عبادتیں جو بندہ دوسرے دنوں میں کرتا ہے، اگر وہی عبادت بندہ ان 10 دنوں میں کرتا ہے تو یہ اللہ کو زیادہ محبوب اور زیادہ پسند ہے۔ مثلا آپ تلاوت سال بھر کرتے ہیں، رمضان کو الگ رکھیے کیونکہ رمضان کی اپنی فضیلت ہے، اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ باقی سال کے مہینوں کو سامنے رکھ کر کے یہ دیکھیے کہ آدمی تلاوت کرتا ہے، تلاوت کا جو اجر و ثواب ان 10 دنوں کے علاوہ میں ملتا ہے، وہی تلاوت اتنی ہی مقدار کی تلاوت اگر ان 10 دنوں میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ثواب زیادہ دیتے ہیں۔ یہی حال دیگر نفلی عبادتوں کا بھی ہے کہ ان کا ثواب ان دنوں میں بڑھ جاتا ہے اور اللہ کے نزدیک وہ زیادہ محبوب ہوتی ہیں، زیادہ پسندیدہ ہوتی ہیں۔ تو یہ بڑا اہم عشرہ ہے، یہ بڑے اہم 10 دن ہیں جو آج سے شروع ہو رہے ہیں اور 10 دنوں تک چلیں گے، اور اس عشرے میں کئی ایک عبادتیں اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی ہیں۔ ان میں سے کچھ واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں اور کچھ اولیٰ ہیں۔ چونکہ یہ عشرہ شروع ہو رہا ہے لہذا عملی اعتبار سے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ کیا کیا اعمال ہیں جو اس عشرے میں ایمان والے کو کرنے۔ پہلا عمل یہ بتایا گیا کہ چاند نظر آنے کے بعد بال اور ناخن نہ تراشے جائیں، ایسا کرنا مستحب ہے، واجب نہیں، فرض نہیں اور سنت نہیں، یہ مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو ثواب ملے گا، عمل نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا، اور اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کو ملامت نہیں کی جائے گی۔ سنت اور مستحب میں حکم کے اعتبار سے یہ فرق ہے کہ سنت پر اگر کوئی عمل کو چھوڑ دے تو اس کو ملامت کی جائے گی، دیکھو کیسا آدمی ہے، اس نے سنت پر عمل نہیں کیا، سنت کو چھوڑ دیا۔ اور مستحب کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی عمل کرتا ہے تو ثواب ملتا ہے، عمل نہیں کرتا تو گناہ نہیں ہوتا، اور عمل کو نہ کرنے کی وجہ سے اسے ٹوکا نہیں جائے گا، اسے ملامت نہیں کی جائے گی۔ کیسا آدمی تو ہے کہ چاند ہو گیا اور پہلا عشرہ چل رہا ہے اور تو ناخن کاٹ رہا ہے، تو بال کاٹ رہا ہے، یہ ملامت نہیں کی جائے گی اس کو۔ تو یہ عمل مستحب ہے کہ ناخن نہ کاٹے جائیں اور بال نہ تراشے جائیں۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ عمل جو دیا گیا ہے امت کو، یہ دراصل اللہ کے ان نیک بندوں اور باتوفیق بندوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کے لیے دیا گیا ہے جو حج کا فریضہ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آدمی جب حج کے لیے جاتا ہے تو احرام باندھتا ہے، اور احرام کی حالت میں بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، خوشبو لگانا، یہ سب اس کے لیے منع ہوتا ہے، جرم ہوتا ہے۔ اگر وہ ایسا کر لے تو اس کا وہ جنایت سمجھا جاتا ہے، اور کبھی صدقہ کبھی دم جیسی جنایت ہو اس کے اعتبار سے اس کو دینا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو بندے حج کے لیے نہیں جا سکے، ان ایام میں کم سے کم ان خوش نصیب بندوں کے ساتھ
مشابہت پیدا کر لیں جو حج کے لیے گئے ہیں اور ان احرام باندھنے کے بعد نہ اپنے بال کٹا رہے ہیں وہ، نہ ناخن کٹا رہے ہیں، تو اسی طرح یہ بھی اپنے بال اور ناخن نہ کٹا کر کے ان کے ساتھ مشابہت اختیار کر لیں۔ تو یہ ایک عمل یہ ہے جو مستحب ہے۔ دوسرا عمل واجب ہے اور وہ تکبیر تشریق ہے۔ تکبیر تشریق ایام تشریق میں ہوتی ہے 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک، ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیر کہنا ہر بالغ مرد اور عورت کے اوپر واجب ہے۔ فرق یہ ہے کہ مرد بلند آواز سے کہیں گے اور عورتیں آہستہ آواز سے کہیں گی۔ وہ فرض نماز چاہے جماعت کے ساتھ پڑھی ہو یا اکیلے پڑھی ہو، دونوں حالتوں میں یہ تکبیر کہنا واجب ہے۔ اور تکبیر کے الفاظ ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر کے اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیر واجب ہے، ایک مرتبہ کہنا واجب ہے۔ البتہ شوافے کے ہاں 3 مرتبہ، لیکن احناف کے ہاں 1 مرتبہ بلند آواز سے یہ تکبیر کہنا واجب ہے۔ یعنی اس طرح یہ تکبیر کہی جائے کہ مسجد گونج اٹھے اور پتہ چلے کہ آپ تکبیر کہہ رہے ہیں۔ تو یہ دوسرا عمل ہے جو اس عشرے کا ہے اور یہ واجب ہے۔ یہ تو فرض نمازوں کے بعد ہے۔ باقی فرض نمازوں کے علاوہ دیگر اوقات میں مثلا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، علماء نے لکھا ہے کہ 9ویں تاریخ سے لے کر کے 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تو واجب ہے، لیکن باقی اوقات میں کثرت سے اس تکبیر کا بلند آواز سے کہنا یہ مستحب ہے۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، کسی سے ملاقات ہو رہی ہے، اس کو دیکھتے ہی آپ کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، وہ بھی آپ کو دیکھ کر یہ تکبیر پڑھ رہا ہے۔ آپ بازار میں جا رہے ہیں، بازار میں یہ تکبیر پڑھ رہے ہیں۔ آپ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بھی بلند آواز سے آپ یہ تکبیر پڑھ رہے ہیں۔ گھر میں ہیں، وہاں بھی بلند آواز سے یہ تکبیر پڑھ رہے ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ 9ویں تاریخ کی فجر سے لے کر 13ویں تاریخ کی عصر تک فرض نماز کے بعد تو واجب ہے 1 مرتبہ، اور باقی اوقات میں کثرت سے اس تکبیر کا کہنا مستحب ہے۔ یہ بھی ایک مستحب ہے اس عشرے کا۔ اور امام صاحب کے ایک قول سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی اس مبارک مہینے کی پہلی تاریخ شروع ہوتی ہے، اس وقت سے لے کر کے پورے 10 دن تک 9 دن کا انتظار، 9 تاریخ کا انتظار کیے بغیر کثرت سے اس تکبیر کو بلند آواز سے پڑھنا اولا ہے، بہتر ہے۔ ان ایام میں ان تکبیرات تشریق سے افضل کوئی دوسرا ذکر نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ذکر ہو یا دعا ہو، اس میں اصل یہ ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ کیا جائے، لیکن یہ ایسا ذکر ہے کہ اس کو بلند آواز سے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اور دراصل یہ بھی حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہے ایک طرح کی، کیونکہ حاجی حج کرنے گیا ہے اور احرام باندھ لینے کے بعد
وہ کسی بلندی پر چڑھتا ہے تب، بلندی سے نیچے اترتا ہے تب، کسی سے ملتا ہے تب، ہر وقت اس کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وہ تلبیہ پڑھتا ہے، اور جو بندے نہیں جا سکے ہیں وہ تکبیر تشریق کرتے ہیں۔ یہ بھی ان حاجیوں کے ساتھ ایک طرح کی مشابہت ہے۔ تو یہ دوسرا عمل ہو گیا اس عشرے کا۔ تیسرا عمل اس پورے 10 دن کے روزے رکھنا ہے۔ یہ روزے مستحب ہیں، خاص طور سے اس عشرے کی 9ویں تاریخ جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، 9ویں تاریخ، اس کا روزہ بڑی فضیلت رکھتا ہے، تو روزے رکھنا ہے۔ اور تیسرا چوتھا عمل اس مبارک مہینے کا یہ ہے، بلکہ اس عشرے کا یہ ہے کہ راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، شب بیداری کی جائے، اللہ کو یاد کیا جائے۔ ان راتوں کی فضیلت ہے۔ اور 10ویں تاریخ کی ایک بڑی عجیب و غریب خصوصیت ہے۔ بھائی انگریزی مہینے میں، انگریزی تاریخوں میں کوئی ایک تاریخ ایسی بتائیے جس میں صرف دن ہی دن ہوتا ہو، رات نہ ہوتی ہو۔ ہر تاریخ کے ساتھ ایک رات ہوتی ہے، ہر تاریخ کے ساتھ 24 گھنٹے مل کر کے ایک تاریخ ہوتی ہے، ایک تاریخ میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ یہی حال قمری مہینوں کا بھی ہوتا ہے کہ ایک دن اور ایک رات، ہر دن کے ساتھ ایک رات ہوتی ہے۔ قمری مہینوں میں یہ ہوتا ہے کہ رات پہلے ہوتی ہے، دن بعد میں ہوتا ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو قمری مہینوں کی آنے والی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ اور شمسی مہینوں میں یہ ہوتا ہے کہ رات کے 12 بجے کیلنڈر بدلتا ہے۔ قمری مہینوں میں صرف 10ویں تاریخ ایک ایسی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی رات نہیں ہے، نہ اس سے پہلے کی اور نہ اس کے بعد کی، کیونکہ 9ویں تاریخ جو ہے اس کے ساتھ 2 راتیں جوڑ دی گئی ہیں۔ اس سے پہلی والی رات بھی اسی کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے، اور اس کے بعد والی رات بھی حکم کے اعتبار سے اسی کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے۔ وہ اس طرح کہ جیسے حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو حج کے فرائض میں سے ایک اہم فرض وقوف عرفہ ہے، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا ہے۔ یہ وقوف عرفہ فرض ہے۔ ایک شخص 9ویں تاریخ کے دن میں عرفات کے میدان میں نہیں پہنچ سکا تو اس کا یہ فرض چھوٹ جانا چاہیے، لیکن نہیں، اگر وہ دن میں نہیں پہنچا، بعد میں آنے والی جو رات ہے اس میں پہنچا اور اس رات میں گزر کر، عرفہ سے گزر کر وہ مزدلفہ پہنچ گیا تو وقوف عرفہ کا جو فریضہ ہے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ گویا اس رات کو بھی دن کے حکم میں شریعت نے لے لیا۔ تو یہ 2 راتیں 9ویں تاریخ کے ساتھ جڑ گئیں، ایک پہلے والی ایک بعد والی۔ اور 10ویں تاریخ ایک ایسی تاریخ ہے جس کے ساتھ کوئی رات نہیں جڑی ہوئی ہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے 10ویں تاریخ کی۔ یہی وجہ ہے ان 10 راتوں کی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی۔
یہ 10 راتیں کیا ہیں؟ اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن جو ہیں ان کی 10 راتیں ہیں، ان کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب یہ عشرہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کا ایک بڑا عمل جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ قربانی والا عمل ہے۔ وہ بھی 10ویں تاریخ، 11ویں اور 12ویں 3 دن قربانی کا جو واجب ہے وہ ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کو توفیق بخشی ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے، ان کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، اور قربانی کے ان دنوں میں قربانی سے زیادہ پسندیدہ کوئی دوسرا عمل اللہ کو نہیں ہے۔ تو حاصل یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس پورے عشرے میں اللہ کے نام اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی کا تذکرہ ایمان والا زیادہ سے زیادہ کرے اور برملا کرے، اس کا اظہار کرے، بلند آواز سے کرے، گھر میں ہو تب بھی، راستے میں ہو تب بھی، کسی سے ملے تب بھی، بازار میں ہو تب بھی، کوئی سامان خرید رہا ہو تب بھی، کچھ بیچ رہا ہو تب بھی، کثرت سے اللہ کے نام کی بڑائی بیان کرے، اس کی بزرگی بیان کرے، اس کی عظمت بیان کرے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو یہ عمل اس عشرے میں بہت پسند ہے کہ اللہ کے ہر مومن بندے کی زبان پر اللہ کا نام ہو، اور اس نام کا اظہار بھی ہو، بڑائی کا اظہار بھی ہو، اس طرح ہو کہ دوسروں تک بھی اس کی آواز پہنچے، اور کثرت سے یہ تکبیر پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہمارے ہاں مسجدوں میں بھی یہ تکبیر ہم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ سب بھولے رہتے ہیں، کسی ایک کو یاد رہتا ہے، تو جب وہ کہتا ہے تو پھر سب کو یاد ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ غفلت رہتی ہے، یہ غفلت نہیں ہونی چاہیے، سب کو یاد رہنا چاہیے اور بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، زبان کھلنی چاہیے، اللہ کے نام کے ساتھ کھلنی چاہیے۔ جیسے اور موقعوں پر ہماری چیخیں نکلتی ہیں، کوئی مزاج کے خلاف بات ہو جائے تو بلند آواز میں ہم گفتگو کرتے ہیں، لیکن جب یہ تکبیر کہنی ہوتی ہے تو منمناہٹ سی آواز آتی ہے مسجدوں میں۔ یہ منمناہٹ والی اور بھنبناہٹ والی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہونا چاہیے کہ ایک ایمان والا صرف زبان سے نہیں، اپنے دل سے اللہ کی بڑائی کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ پتہ چلے کہ یہ آواز صرف اس کی زبان سے نہیں، اس کے منہ سے نہیں، بلکہ اس کے دل سے نکل رہی ہے، یہ اس کے اندر کا جذبہ ہے۔ وہ اپنے قلب سے یہ آواز کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، ہر چیز سے بڑے اللہ ہیں، اور وہی معبود ہیں، ان کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہی تو حاصل ہے اس تکبیر کا۔ تو یہ عمل ہے اس عشرے کا جو ہمیں آج سے ہی شروع کرنا ہے۔ یعنی تکبیرات تو آپ کو یاد ہی ہوں گی، یاد ہے نا بھائی سب کو؟ ہاں سب کو یاد ہے؟ اچھا بتائیے کس کو نہیں یاد ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ کس کو نہیں یاد ہے بھائی؟ شرمانے کی بات نہیں ہے، جس کو نہ یاد ہو وہ ہاتھ اٹھائے۔ ماشاء اللہ سب کو یاد ہے۔ اچھا جس کو یاد ہے وہ ہاتھ اٹھائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یاد رہنا بھی چاہیے۔ تو یہ چونکہ واجب ہے، یہ تکبیر واجب ہے، اس لیے یاد رہنا چاہیے۔
اور ہر فجر نماز کے بعد 9ویں تاریخ کی فجر جب آپ پڑھ کے فارغ ہوں سلام پھیرنے کے فوراً بعد یہ تکبیر کہنی ہے، وہاں سے شروع کرنا ہے اور 13ویں تاریخ کی عصر کی نماز پڑھ کر کے کہنا ہے۔ مغرب سے چونکہ 14ویں تاریخ لگ جاتی ہے اس لیے اس میں نہیں کہنا، 13 تاریخ سورج غروب ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے اس لیے مغرب اس میں شامل نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ تکبیر تشریق ہو گئی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ مزاج بن گیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوتی تو مستحب ہیں، لیکن ہم اپنے عمل کے اعتبار سے اسے ضروری اور لازمی قرار دیتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واجب ہوتی ہیں، مستحب سے اوپر کی ہوتی ہیں، سنت ہوتی ہیں یا واجب ہوتی ہیں، لیکن ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ یاد رکھیے، دین میں تبدیلی اور دین میں رد و بدل جس طرح یہ ہے کہ اس کے کسی حکم کو کم کر دیا جائے یا اس میں کوئی چیز بڑھا دی جائے، یہ دین میں تبدیلی کرنا ہے، ٹھیک اسی طرح دین کے اندر جس عمل کو جو مقام، مرتبہ اور حیثیت حاصل ہے اس عمل کے اس مقام اور مرتبے کو بڑھا دینا بھی تبدیلی ہے، یا اس کے مقام اور مرتبے کو گھٹا دینا یہ بھی دین میں ایک طرح کی تبدیلی اور تحریف ہے۔ جو مقام اور مرتبہ جس عمل کا متعین ہو گیا ہے اس عمل کو اسی درجے میں رکھ کر اس پر عمل کرنا، جو مستحب ہے اس کو مستحب کے درجے میں رکھ کر، اس کو واجب اور فرض بنا کر نہیں، جو سنت ہے سنت کے درجے میں رکھ کر، جو واجب ہے جو فرض ہے اس کو واجب اور فرض کے درجے میں رکھ کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر اس میں بھی رد و بدل ہوتا ہے، مرتبے اور مقام کو گھٹایا اور بڑھایا جاتا ہے، تو یہ بھی دین میں ایک طرح کی تبدیلی اور تحریف، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو دیتا ہوں، اگر مسجد میں کوئی ایک آدمی ننگے سر نماز پڑھے تو سب کی نظر اٹھتی ہے، سب اس کو دیکھنے لگتے ہیں، دیکھو ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے۔ اور اگر ٹخنوں کے نیچے اس کا پاجامہ ہے، اس کی پینٹ ہے، یا اس کا یہ کرتا ہے، اس کا یہ کرتا ہے، تو اس پر خاص توجہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز کی حالت میں ٹوپی لگانا سنت ہے، سر ڈھکنا سنت ہے، اور یہ ٹخنے کا کھلا رکھنا یہ ضروری ہے۔ یہ ٹخنے کے نیچے پاجامہ، لنگی، پینٹ، صرف پینٹ ہی نہیں پاجامہ بھی، حتیٰ کہ کرتا بھی اگر اتنا لمبا ہے جو ٹخنے کے نیچے ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ آج کل جو لوگ جمعہ کے دن عرب بن جاتے ہیں اور وہ لمبا لمبا چوغا پہنتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کے وہ لباس جو ہے وہ ٹخنے کے نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں۔ بھلے سے آپ نے وہ پہنا ہوا ہے لیکن ٹخنے کے نیچے گیا اور ٹخنا چھپا تو وہ بھی حرام۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ عربوں نے یہ زنانہ لباس پہننا شروع کر دیا۔ فرماتے تھے جو اتنا لمبا ٹخنوں کے نیچے پہنتے ہیں یہ زنانہ لباس ہے، یہ مردانہ لباس نہیں ہے۔ لیکن آدمی یہ سوچتا ہے کہ ارے یہ تو بالکل عرب بن کے آ گیا ہے، اور اب تو عرب بننے کا شوق ایسا ہوتا ہے کہ سر کے اوپر وہ رسی بھی کالی والی ڈالے رہتے ہیں جو وہاں کے چرواہے ڈالا کرتے تھے۔ عرب کے
چرواہے ڈالا کرتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے علماء جو رومال ڈالتے ہیں ان کے سروں پر وہ اقال نہیں ہوتی، سادہ رومال ہوتا ہے. لیکن یہاں تو جمعہ کی نماز پڑھنے آئیں گے اور اگر امام صاحب ہیں تو وہی لمبا سا چوغا پہن کر آئیں گے، ٹخنے کے نیچے لٹک رہا ہوگا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ٹوپی پہننے کو اتنی اہمیت حاصل ہو گئی کہ اگر کوئی بغیر ٹوپی کے آ رہا ہے تو اس پر تو ہر ایک کی نظر اٹھ رہی ہے، اٹھنی بھی چاہیے، کیونکہ وہ ایک سنت کو چھوڑ رہا ہے، اٹھنی چاہیے نظر. لیکن اس سے زیادہ اس شخص پر اٹھنی چاہیے جو اپنے ٹخنے کو ڈھکے ہوئے ہے، اپنے ٹخنے کو ڈھکے ہوئے ہے. کیونکہ جو ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے آپ اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، لیکن جو ٹخنا ڈھکے ہوئے ہے اس کو آپ کہیں گے کہ یہ حرام ہے، یہ ٹخنا ڈھکنا حرام ہے. اب دیکھیے حرام کے بارے میں اتنا زیادہ لاپرواہی. تو اس کا جو درجہ ہونا چاہیے تھا اس کے درجے سے ہم نے گھٹا دیا، اس کو وہ اہمیت نہیں دی جو اہمیت اسے دینی چاہیے تھی. یہی مزاج ہمارا بن گیا ہے. ہر عمل کے سلسلے میں جو رواج پا جائے وہ فرض اور واجب کے درجے میں ہوتی ہے، اور جو رواج نہ پائے تو اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ جاتی ہمارے یہاں. بہرحال میرے دوستو، یہ پہلا عشرہ ہے اور اس عشرے کی بڑی اہمیت ہے، اس کے دنوں کی بھی اہمیت ہے، اس کی راتوں کی بھی اہمیت ہے. دن میں اللہ توفیق دے تو روزے رکھیں، راتوں کو عبادت میں جاگ کر گزاریں. اور ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی سہولت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو یہ 2 رکعت نفل جو ہے یہ قیام اللیل میں شمار ہو جاتی ہے. یعنی ان کے بدلے اللہ تعالیٰ تہجد کا ثواب عطا فرماتا ہے. جو بندے تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے، اگر وہ عشاء کا فرض، اس کے بعد کی سنتیں اور وتر پڑھ لینے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیا کریں تو یہ 2 رکعت قیام اللیل میں شمار ہوتی ہیں. اس کا اہتمام ہم لوگ تو رمضان میں خوب کرتے ہیں. رمضان میں ہوتا ہے اہتمام کہ تراویح جب ختم ہوتی ہے تو 2 رکعت نفل سب پڑھتے ہیں، لیکن رمضان کے علاوہ اس کا اہتمام کم ہی لوگ کرتے ہیں. تو اتنی بڑی فضیلت ان 2 رکعتوں سے ملتی ہے کہ وہ قیام اللیل میں شمار ہوتی ہیں. تو اگر اور دنوں میں نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم یہ 10 راتیں جو آ رہی ہیں، ان 10 راتوں میں ہم اس کا اہتمام کر لیں کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نفل قیام اللیل کی نیت سے پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس میں تہجد کا ثواب عطا فرماتے ہیں. میرے دوستو، اب رہ گئے مسائل اور فضائل قربانی کے. تو ابھی ایک جمعہ اور آ رہا ہے تو انشاءاللہ اس جمعہ کو قربانی کے مسائل اور اس کے فضائل کا تذکرہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.